نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ موضوع ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے جنت کا وعدہ۔ سورہ نادیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ سے ڈر گیا، اس کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو شہوت کی خواہشوں سے بچا لیا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یعنی کہ اللہ سے ڈرنے والا اور خواہشوں کی پیروی نہ کرنے والا، اللہ تعالیٰ اس کو انعام میں جنت عطا فرمائیں گے۔ اور سورہ رحمان میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ سے ڈرنے والے کے لیے ایک نہیں دو جنتیں ہیں۔ اب جنت ملنے کا جو طریقہ ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو کنڈیشن بتائی ہیں، ایک ہے اللہ کا خوف، اور نمبر 2 اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی نہیں کرنا۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، تو یہ جو نفس امارہ ہے ہر وقت انسان کو بدی پر اکساتا ہے، سوائے اس کے کہ جس پر اللہ پاک رحم فرما دے۔ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے اپنی بیوی کو ڈیورس دے دی، اور وہ ڈیورس تھی کنڈیشنل، اور وہ اس بات پر دی تھی کہ کسی بات پر دونوں کے درمیان انبن ہوئی۔ بیوی نے کہا تم تو جہنمی ہو۔ جب اس نے یہ جملہ سنا تو اسے اتنا سخت غصہ آیا، اس نے کہا اگر میں جہنمی ہوں تو تمہیں طلاق ہے۔ اب جب صبح اٹھے تو غصہ ٹھنڈا ہو چکا تھا، دونوں بڑے پشیمان ہوئے، علماء کے پاس بھاگے کہ مسئلہ پوچھیں۔ اب جس کے پاس بھی جائیں تو پرابلم یہ آتا تھا کہ کوئی بادشاہ کو اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا تھا کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، یعنی بہت بڑی کنفیوژن تھی۔ پھر آخر کار کہتے ہیں کہ اس دور کے اندر بہت بڑے ایک فقیہ تھے، انہوں نے اس مسئلے کو حل کیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں امام شافعی تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی دوسرے عالم تھے۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ میں آپ سے تنہائی میں کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ضرور۔ وہ ان کو تنہائی میں لے گئے اور ان سے سوال کیا کہ آپ مجھے ایک بات سچ بتائیں، کبھی ایسا ہوا کہ آپ گناہ کبیرہ کرنے پر پورے طرح سے قادر تھے لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے آپ نے اس گناہ کو ترک کر دیا ہو؟ تو بادشاہ نے جواب دیا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں اپنے محل کے اندر آرام کی غرض سے گیا تو ایک کنیز جو ہے وہ میرے روم کو کلین کر رہی تھی، وہ بہت خوبصورت تھی، میرے نفس نے مجھے برائی پر آمادہ کیا، میں نے اپنے دروازے کو لاک کر لیا اور اس کے قریب چلا گیا، لیکن وہ پاک دامن تھی۔ اس نے کہا یا مالک اتق اللہ، اللہ سے ڈریے۔ کہنے لگا کہ ان الفاظ کا مجھ پر ایسا اثر ہوا اور اللہ کا ایسا خوف مجھ پہ طاری ہوا کہ میں نے اس کو جانے دیا، حالانکہ میں جو چاہتا میں کر سکتا تھا، لیکن صرف اور صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے میں نے اسے جانے دیا۔ تو جب مفتی نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ بات سچ ہے تو میں فتویٰ دیتا ہوں کہ آپ کی طلاق نہیں ہوئی، نہ صرف یہ کہ آپ کی طلاق نہیں ہوئی بلکہ آپ جنتی بھی ہیں۔ جب وہ باہر آئے اور انہوں نے یہ فتویٰ دیا تو مختلف علماء نے پوچھا کہ آپ نے کیسے اتنا بڑا فتویٰ دے دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ فتویٰ میں نے خود سے نہیں بلکہ قرآن کی ایک آیت سے دیا، اور انہوں نے اسی آیت کو تلاوت کیا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنتی ہے۔ تو انہوں نے بادشاہ سے کہا اے بادشاہ، نہ صرف تم جنتی ہو بلکہ تمہاری طلاق بھی نہیں ہوئی۔ تو اللہ ہم سب کو اپنے نفس پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو نفس کے شرور سے محفوظ فرمائے۔